یہ سوال تھا کہ جیسے یہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، پھر اکوالٹی کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہمیشہ ہماری پوزیشن کیوں ہوتی ہے، آفینسو پوزیشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھیں جو چیمپئنز ہوتی ہیں ان سب فیلڈس کی، تو ہمارے جو اسلام پہ آبجیکشن ریز کرتی ہیں، اگر ہم ان کی فیلڈ میں جائیں، ان کے کیا بولتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن پڑھیں فیمنسٹ وغیرہ کی، تو زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹارٹنگ میں ہی ان کی دیوار اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ کولیپس کر جائیں، اس کے باوجود بھی ہمیشہ ہم ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس کی مین وجہ کیا ہے، کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں؟ جی بیٹا، بہت شکریہ۔ بڑا آپ کا ڈیپتھ والا کوشچن ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے فیمنزم کو لے کر، اور آپ اس چیز کو سمجھ پاتی ہیں کہ بالکل آغاز میں ہی جب آپ فیمنزم کی ڈسکشن کو دیکھتے ہیں تو وہ کولیپس کر جاتی ہے، اس کی کوئی بھی فکری بنیادیں نہیں آپ کو نظر آتی۔ اچھا، اب ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ کیوں ہیں، اس کی میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گی۔ انفارچونیٹلی بیٹا، تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی حقوق نسواں کا تصور ہے، جس کو اسلامک ہم لوگ وومن رائٹس کے تصور کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیمنزم آج کل زبان زد عام ہیں۔ فیمنزم کے تصورات آپ یقین جانیے، میں بہت بہت محتاط ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ یقین جانیے مجھ سے میرے جاننے والوں میں، میرے حلقہ احباب میں اتنے خوبصورت اسلامک گھرانے ہیں جو اس وقت، جن کی بچیاں، اتنا پیارا گھرانہ ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، دین سے اتنے زیادہ وہ منسوب افراد ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی بچیاں اس وقت اپنے آپ کو فیمنسٹ کہلا کے پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ہم لوگ فیمنسٹ ہیں، ہم لوگ فیمنسٹ ہیں، ہمیں مرد سے نفرت ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بیٹا، جو فیمنزم کا تصور ہے وہ بڑا ایک آئیڈیلائز، گلیمرائز کر کے معاشرے میں دکھایا گیا ہے، اور اس کو ایک نئی نسل نے بڑی جلدی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، البتہ جن کی تو اب ماشاءاللہ، میں آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ اٹ، ابھی ماشاءاللہ 200 پلس یہاں پر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز پہ پر امید ہوں، اور اپنے جو ادارے کو لے کر چل رہے ہیں ان سے پر امید ہوں کہ وہ جس طرح کی آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جب یہ فیمنزم یا فیمنسٹ یا ان کا گلیمرائز قسم کا ایک تصور آئے گا نا، آپ لوگ اس کو ڈکلائن کر سکیں گے۔ لیکن جن کی اتنی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں نا بیٹا، انفارچونیٹلی، جو کہ پچھلے ایک صدی میں نہیں ہو سکی، معاشروں کی، ہمارے اسلامی معاشروں میں بھی نا اس طرف رجحان نہیں ہو سکا کہ بھائی ہمیں یہ چیز بھی پروموٹ کروانے کی ضرورت ہے کہ ایک ویسٹرن فیمنزم ہے تو ایک اسلامک حقوق نسواں بھی موجود ہے، اور وہ کتنا سٹرونگ روٹس اور سٹرونگ ورتھ رکھنے والا ایک تصور موجود ہے۔ فیمنزم تو ایک، وہ کہتے ہیں کہ ایک فتنے کی طرح، فتنہ بھی چلے میں ورڈ نہیں بولوں گی، ہمارے معاشروں کے لیے وہ فتنہ ہے، ویسٹ کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ضرورت تھی تو انہوں نے بھائی پروموٹ کر لیا۔ اب وہ معاشرہ آئیڈیلائز ہو کر ہماری طرف جیسے جیسے جاتا گیا ہے، وہ بڑی ڈیپ روٹلی انویسٹ ہوتا گیا ہے، اور اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اب پچھلے 10 سے 15 سالوں میں، 10 سے چلو 20 سالوں میں الحمدللہ ہماری طرف سے ایک پراپر سٹرونگ پوزیشن بنائی جا رہی ہے، اور آپ اگلے سمجھ لیں 10 سے 20 یا 30 سال لگا لیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی سٹینڈنگ پوزیشن پر کھڑے ہو چکے ہوں گے کہ ہمیں بھی ان کو نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارا بھی معاشرہ انشاءاللہ تعالی گلوبلی اتنا سٹرونگ پہنچ چکا ہوگا کہ ہمیں اب اس کو نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سٹرونگ بنیاد، جیسے آپ لوگ نکلیں گی نا اس ادارے سے، اس سوسائٹی میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ جیسی بچیاں، آپ جیسے بچے، ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں آپ کے اس ادارے کے، ان جیسے اساتذہ کرام جب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم لوگ ڈیفینسو پوزیشن پہ اب پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے، پھر ہم لوگ ایک بالکل سٹینڈنگ، ایک بالکل سٹرونگ پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے کہ بھائی ہمیں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، we have our strong strength, we have our strong rules and regulations. I hope بیٹا میں سمجھا سکی ہوں، آپ کو پوائنٹ کلیئر کر پائی ہوں۔ جی الحمدللہ ہو گیا۔